بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائهم وقتلتهم وغاصبی حقوقهم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض صلوات بر محمد وعلى سامعین گرامی قدر، ایسا سوشل اور سماجی ذات گزارنے والی شخصیت کی یہ سال ثواب کی مجلس ہے، اور اس گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے میں نے سورہ نمل کے 62ویں آیت کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا، جو اس مجلس میں بیٹھے ہوئے بزرگ تو بزرگ، جوان تو جوان، بچے بچے واقف ہیں۔ ہمارے یہاں پریکٹس میں ہے کہ جب کسی کا آپریشن ہونے والا ہے یا کوئی بیمار ہے، اس کے شفاعی کی دعا کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے 5 مرتبہ اما یجیب پڑھیں۔ تو یہ دعا اکثر بیماروں کی شفا یابی کے لیے پڑھی جاتی ہے، اور میں نے تندرست لوگوں کے سامنے موضوع مجلس بنایا۔ وہ کون ہے جو نحیف و لاغر اور مضطر کی آواز سنتا ہے، اور اسی نے زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ اصلاً اللہ کے اختیار کے ساتھ قوت امام زمانہ علیہ السلام کا اظہار ہے۔ لیکن اگر یہ آیت شفا کے لیے پڑھی جاتی ہے تو اس کا پہلا ٹکڑا جو ترجمہ میں نے کیا اس میں یہ ہے کہ مضطر کی پریشان حال کی آواز اللہ سنتا ہے۔ تو اسی آیت کو پڑھ کے بتایا جاتا ہے کہ پروردگارہ تو ہی مراد پورا کرنے والا ہے، تو ہی مضطر کی پریشان حال کی بات سننے والا ہے، آواز سننے والا ہے۔ اس کے بعد 4 معصومین کا حوالہ دے کر اس بیمار کے لیے، پریشان حال کے لیے شفا کی دعا کی جاتی ہے۔ تو دعا بھی بہت ضروری چیز ہے، اس لیے کہ بغیر دعا کے عمل فرعون والا عمل ہے۔ یہ معصوم کے اعلان ہے کہ آپ نماز پڑھیں یا روزہ رکھیں یا کوئی بھی عمل کریں اور غرور کے طور پر دعا نہ مانگے، تو یہ عمل فرعون کا عمل ہے۔ یعنی اللہ سے دعا مانگنا اخلاق اور اللہ کی معرفت میں اضافہ کرتا ہے، اور دعا مانگے بغیر ذکر پروردگار کرنا غرور اور تکبر کو دعوت دیتا ہے۔ اور وہ میرا رب
میرا اللہ دعاؤں کا سننے والا ہے، نہ صرف یہ کہ دعاؤں کو سنتا ہے بلکہ ہماری دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے۔ البتہ ہم انسان یہ بہت صابر لوگ نہیں ہوتے، اس میں ہم چاہتے ہیں کہ ابھی دہن سے نکلا اور ابھی پورا ہو جائے۔ تو جیسے انسان نیکی کرتا ہے تو دماغ میں تصور ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن وہی انسان جب برائی کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے اللہ سو رہا ہے۔ نیکی کرتے وقت اللہ دیکھ رہا ہے، ہر ایک کا عمل پر اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن جب فتنہ کریں گے، فساد کریں گے، غیبت کریں گے، گناہ کریں گے تو بھول جاتے ہیں کہ وہی اللہ جو نیکی کے وقت دیکھ رہا تھا وہی اللہ برائی کے وقت بھی دیکھ رہا ہے۔ لہذا اپنے اعمال کو مضبوط بنانے کے لیے دعا مانگنی چاہیے، اور دعا رسول اللہ نے مانگی، اور دعا کے ساتھ اپنی بیٹی سے آمین کہنے کی فرمائش کی۔ دعا مولا علی نے بھی مانگی، دعا ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام نے اور کل اہل بیت نے دعا مانگی، اور اس لیے کہ دعاؤں سے ارد گرد کی بلائیں بھی دور ہوتی ہیں۔ لیکن ہمارے لیے شکر کا سجدہ ہے کہ ہم کو اہل بیت مل گئے۔ چاروں طرف سے دشمنوں کے حملے سے بچنے کے لیے دعا ہے، شیاطین سے بچنے کے لیے دعا ہے، چار سمت سے۔ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ سمتیں چار نہیں ہیں، 6 ہیں، دائیں بائیں سامنے پیچھے اور اوپر اور نیچے۔ یہ آپ کو اور کہیں نہیں ملے گا، ہمارے معصوم کا قول بتاتا ہے کہ اوپر بھی ہے اور نیچے بھی ہے۔ اب سمت مکمل ہوئی تو دعا مانگنا ایک تو بے نیازی صمدیت ہے، شان صمدیت اللہ کے لیے، ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے، ہم کو احتیاج ہے، ضرورت ہے۔ اب فرق یہ پڑتا ہے کہ دعا کس کے لیے مانگی جا رہی ہے، خالی اپنا پورا ہو جائے اس کے لیے کہ پڑوسی کا بھی خیال ہے، سماج کا بھی خیال ہے، ملت کا بھی خیال ہے، مومنین کا بھی خیال ہے، کیا ہے؟ کائنات میں ایک ذات ہے جس نے دعائیں تو بہت مانگی، اپنے لیے کبھی کچھ نہ مانگا۔ اس ذات کا نام ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ سنیے میرے بھائی، توجہ چاہ رہا ہوں، جہاں جہاں علی یا علی بے نیازی شان پروردگار ہے۔ آپ اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگتے، عہدہ مانگ لیجئے، حکومت مانگ لیجئے، سلطنت مانگ لیجئے، جنت مانگ لیجئے، آخرت کا اختیار مانگ لیجئے، یا علی کچھ پاور مانگ لیجئے۔ تو علی نے آواز دیا، کیا کہتے ہو؟ دنیا میں مانگ نہیں سکتا، اس لیے کہ جس کو 3 طلاق ہو جائے اس سے پھر رجوع نہیں کیا جاتا، تو دنیا ہمارے معیار پر ہے ہی نہیں، تو پھر ہم دنیا مانگیں گے نہیں۔ تو مولا آخرت مانگ لیجئے، کونین کی عبادت مانگ لیجئے، جنت کی ملکیت مانگ لیجئے، کونین کی بادشاہت مانگ لیجئے۔ تو علی نے کہا یہ بھی فلسفہ تم سمجھے نہیں، جو چیز خریدی جاتی ہے اس کے لیے ہاتھ نہیں پھیلایا جاتا۔ اے بھیا، اگر ایک مکان بک رہا ہے 1 کروڑ کو اور ہماری خواہش ہے کہ وہ ہم لیں، ہمارے پاس 90 لاکھ ہے تو 10 لاکھ پھر کم پڑ رہے ہیں، اس کے لیے کسی کے پاس ہاتھ پھیلانا تو سمجھ میں آتا ہے کہ سودا بہت لمبا ہے، یہ بیچارہ خرید نہیں سکتا تو وہ قرض مانگ رہا ہے یا قرض حسنہ مانگ رہا ہے، تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ 5 روپے میں آتا ہے لکھو پھینکو قلم،
اور بڑے میاں کی تنخواہ ہے 45,000 روپیہ مہینہ. اب وہ روضہ قاسم پر انگوچھا بچھائے چندے کی اپیل کر رہے ہیں کہ جتنے نمازی ہیں ان سے گزارش ہے کہ 1-1 روپے دے دیں تاکہ رائٹ اینڈ تھورو والا 5 روپے کا میں قلم خریدوں گا. تو جیسے آپ ہنسنے لگے ویسے سب مذاق اڑائے گا کہ یا تو اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے یا گھوم گیا ہے یا ہل گیا. یہ جو 5 روپے کی قلم کے لیے چندے مانگ رہا ہے, قرض مانگ رہا ہے, بھیک مانگ رہا ہے, جبکہ اس کے پاس صلاحیت 45,000 ماہوار کی ہے. تو عقل یہ کہتی ہے جو چیز دائرہ خرید میں ہو اس کے لیے ہاتھ نہیں پھیلایا جاتا, جو قوت سے باہر ہو مانگی وہ شہ جاتی ہے. اللہ علی نے کہا دنیا ہمارے معیار پر نہیں ہے, وہ 3 طلاق کھا کے پہلے بیٹھی ہے. اب رہا آخرت کا سوال, تو جو دائرہ خرید میں ہو, قوت خرید میں ہو, وہ کیا مانگوں؟ کہتے ہو جنت مانگ لوں, وہ تو جو کی روٹی میں خرید لوں گا. توجہ چاہ رہا ہوں میرے بھائی, تو جو کی روٹی دے کے خرید لوں وہ مانگوں کیوں؟ تو کہا اچھا مولا تو آپ کیجئے کونین کی بادشاہت مانگ لیجئے. کہا وہ ایک انگوٹھی دے کے ولایت خرید چکا ہوں. تو اے میرے علی آپ ایسا کیجئے جو آپ کی رضا وہ اللہ کی رضا, جو اللہ کی رضا وہ آپ کی رضا, اللہ کی مرضی خرید لیجئے. کہا وہ تو ایک نیند کے جھٹکے میں خرید چکا ہوں. تو میں نے کہا مولا ایسا کیجئے پورے آخرت تک کونین کی عبادت مانگ لیجئے. کہا وہ تو ایک ضربت میں خرید لوں گا. صلوات پھر دے محمد اور آل محمد. توجہ فرما رہے ہیں, کونین کی عبادت ضربت میں خرید لے, ولایت کا تاج انگوٹھی دے کے لے لے, مرضی معبود شب ہجرت سو کے لے لے, جنت پوری روٹی دے کے لے لے, تو وہ مانگے گا کیوں؟ میں دعا مانگنے کی اہمیت پر نکتے آپ کو سنا رہا ہوں. تو میں نے کہا مولا پھر دعا اگر آپ نہ مانگیں گے تو ہم لوگوں کو تاکید کی ہے دعا کی. کہا نہیں مانگوں گا, دعا مانگوں گا, اس لیے کہ ہم نصیری کو دلیل نہیں دینا چاہتے. دعا نہ مانگنا بے نیازی ہے, بے نیازی صفت پروردگار ہے. مانگوں گا تو نماز شب کی دعا میں ایک بیٹا مانگا. کیا کہہ رہا ہوں میرے بھائی, اور وہ بھی کربلا کے لیے مانگا, حفاظت دین کے لیے مانگا, حفاظت امامت کے لیے مانگا, حفاظت اسلام کے لیے مانگا, مشن اور تحریک مصطفیٰ کے لیے مانگا. حسین کے کام آئے وہ بیٹا. میں کہوں گا یا علی مانگا بھی تو بیٹا, اللہ نے بہت لوگوں کو بیٹا دیا ہے, لیکن یعقوب کو بیٹے ملے مگر یوسف جیسا نہیں. آدم کو بیٹے ملے مگر حابیل جیسا کوئی نہیں. ابراہیم کو اولاد ملے مگر اللہ نے آپ کو 2 بیٹا دیا جس کی مثال دنیا میں نہیں ہے. تو بیٹے سے دل نہیں بھرا. علی آواز دیں گے کیا کہتے ہو؟ بے شک حسن و حسین جیسے شان والے بیٹے اللہ نے دیے, مگر وہ موبائلے میں لے چکا اللہ مجھ سے, اب میرے رہے کہاں؟ اس لیے مانگوں گا جو کربلا. یعنی علی نے بتایا دعا کسی مشن کے لیے, کسی ذات کے لیے, کسی طریقے کے لیے یا ملت کے بہبود و فلاح کے لیے مانگی جائے. ہم تو دعا مانگتے ہیں یا اللہ مکان دے دے, کار دے دے, بنگلہ دے دے, دوسرے کا خیال ہی نہیں رکھتے. پہلے دعا مومنین کے لیے مانگیے, پھر آپ کو منہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ مکمل کر دے گا. صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد. سنیے ایک نیا ٹاپک آپ کو سنا رہا ہوں, اس لیے کہ یہ الزام نہ لگائیے گا, ابھی پوری مجلس سن لیجئے کہ میٹر ختم ہو گیا ہے. میٹر ختم نہیں ہوا. کہ اب آپ دیکھیے فضائل والے ذاکر تھے, ہسٹری کے ذاکر تھے, تاریخ کے, یہ کہاں سے دعا پر آ گئے. میں ضرورتاً پڑھ رہا ہوں.
اس لیے کہ بڑا کمپلین ہے، دعا قبول نہیں ہو سکتی جب تک استحقاق دعا نہ ہو۔ 2-3 منٹ میں تمہید سے نکل جاؤں گا۔ استحقاق دعا کیا ہے؟ دعا مانگی جائے تو اس میں اوقات دعا کا خیال رکھا جائے، اور جس شے کے لیے دعا مانگی جائے حق یہ ہے کہ اس شے پر عمل پیرا بھی ہو۔ یا اللہ ہم کو روزی دے دے، اور بستر پر لیٹے لیٹے دعا مانگے، مر جائیے گا دعا پوری نہیں ہوگی۔ روزی کی تلاش میں قدم بڑھائیں، اب مدد مانگے اللہ سے، یا اللہ روزی دے دے۔ اور فرمانا ہے نا، ایک صاحب چلے آئے مولانا کے پاس، کہنے لگے حضور ایک تعویذ دے دیجئے کہ اللہ اولاد نرینہ دے، نیک اولاد دے۔ تو مولانا نے کہا کل آئیے گا۔ انہوں نے دعا لکھ دی، اور انہوں نے کہا یہ ایک اپنے بازو پر باندھ لیجئے گا اور یہ اپنی زوجہ کے بازو باندھ دیجئے گا۔ تو انہوں نے کہا حضور زوجہ تو ابھی ہے نہیں، جب آئے گی تو ہم باندھ دیں گے۔ کہنے نہیں ہے، ہوگا بدباغ، جب شادی نہیں کی ہے تو اولاد کی دعا مانگنے کیوں آیا؟ تو اس نے کہا اولاد جب ہی ہوگی جب شادی ہوگی نا، تو ایک ہی دعا میں دونوں کام چل جائے گا۔ یہ بھی فلسفہ ہے۔ خیر، مگر آپ لوگ زیادہ تر جو لوگ ہیں ان کی شادی ہو چکی ہے، اور اللہ سب کو جوڑے کو سلامت رکھے، اور اس ماحول میں اگر ضرورت نہ ہو تو دوسری کی تمنا نہ کیجیے گا۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد۔ دعا استحقاق دعا یہ ہے کہ جس پر عمل کیا جائے، جس کے لیے دعا مانگی جائے اس پر عمل کیا جائے تو اللہ اس کو پوش کرے گا، قبول کرے گا۔ اوقات دعا معلوم ہونا چاہیے، زبان پاک ہونی چاہیے دعا مانگنے کے لیے، اور جس سے دعا مانگ رہے ہیں اس پر یقین کامل ہونا چاہیے۔ دے گا نہیں دے گا، دعا پوری ہوگی نہیں ہوگی، یہ ڈھلمل یقین والی دعا پھر کبھی قبول نہیں ہوگی۔ میرے معبود ہر حال میں تیری قدر و قضا پر راضی ہوں، تو بے شک دعاؤں کا سننے والا بھی ہے اور مرادوں کو دینے والا بھی ہے۔ یقین جب تک ہے، جیسے ہی یقین میں شک پیدا ہوا دعا اپنا اثر چھوڑ دے گی۔ پڑھے لکھے حضرات میرے سامنے بیٹھے ہیں، ایک شخص کہیں گیا تھا چھوٹے موٹے جنگ لڑائی میں، اور اس کا ہاتھ کٹ گیا تلوار سے۔ ہاتھ کٹ گیا تو وہ روتا ہوا پریشان ہوتا ہوا دوڑا مدینے کی طرف کہ وہاں علی یا اولاد علی سے ملاقات ہو جائے تو ہمارا کام بن جائے گا۔ تو ابھی سڑک کے کنارے وہ مدینے کا راستہ ڈھونڈ ہی رہا تھا کہ ایک گھوڑ سوار نظر آیا۔ تو انہوں نے کہا ہم گھوڑے والے سے پوچھ لیں گے مدینے کا راستہ۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ گھوڑا آ کے وہاں پر رکا، غبار پھٹا، پوچھا ما اسمو کا، آپ کون ہیں؟ تو سوار نے چہرے سے نقاب ہٹایا، کہا انا علی ابن ابی طالب۔ خوش ہو گیا۔ سنیے گا حضرات، میری طرف توجہ دے رہا ہوں، توجہ دیجیے گا۔ کہنے لگا میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ تو اس نے کہا تب تو کام بن ہی گیا، ہم تو آپ ہی کے لیے مدینے جا رہے تھے۔ مولا دیکھیے یہ ہاتھ کٹ گیا، تو آپ اس کو جوڑ دیجیے، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں۔ علی نے بلایا گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے، اور کٹا والا ہاتھ کہاں ہے؟ کہا یہاں تھیلے سے نکال کے اس نے دیا۔ مولا علی نے رضا سے سایہ کیا، ہاتھ کو سٹا کے کچھ پڑھا، پھونک دیا، ہاتھ جوائنٹ ہو گیا۔ تو اس نے ایسے ایسے کر کے گھما کے دیکھا، ان کا پرفیکٹ۔ تو اس نے پوچھا مولا اتنا سیکنڈ نہیں لگا، کیا پڑھا تھا؟ تو مولا نے کہا کہ سورۃ الحمد پڑھ کے پھونکا تھا۔ مولا نے گھوڑا مہمیز کیا، آگے بڑھ گئے۔
اب اس نے اپنے دماغ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کہ لے یار یہ تو سورہ ہم کو زبانی یاد ہے. آج پتہ چل گیا کہ الحمدللہ پڑھنے سے کٹے ہوئے ہاتھ جڑ جاتے ہیں. تو ہم اب ادھر ادھر کہاں جائیں کام کرنے اور مزدوری کرنے اور محنت کرنے. ہم ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں کسی پیڑ کے پاس اور یہی دکان کھول لیتے ہیں. انگلی کٹے گی تو 500 روپیہ لوں گا, ہاتھ کٹے گا تو 1000 چارج لیں گے, وہاں کٹے گا تو یہاں ہوں گے, اس کے بعد پیسہ ہو جائے گا. مدینے میں مکان بنا لیں گے, کعبے کے سامنے مکان بنا لیں گے, اور ترقی ہوگی لندن چلے جائیں گے, اور ترقی ہوگی امریکہ چلے جائیں گے, اور ترقی ہوگی جہنم چلے جائیں گے. سوچتا جا رہا ہے. صاحبان فہم کا مجمع ہے, ہمارے سارے جملے سمجھے جا رہے ہیں. مگر کیا ہوا میرے سرکار کہ یہ ادھیر بن میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ دماغ میں اس کے خیال ہے کہ یار علی نے کہیں اصلی نسخہ چھپا تو نہیں لیا. ابھی شک پیدا ہوا, جڑا وہ ہاتھ کٹ کے دھڑ سے نیچے. آئے ہائے, ابھی تو لندن امریکہ کی خواب دیکھ رہے تھے, اب مصیبت آ گئی. جڑا وہ ہاتھ تھا وہ بھی الگ ہو گیا. یا اللہ اب کیا کریں, اب کیا کریں, اب کیا کریں. چلا اسی راستے پر کہ اب تو مدینہ جانا پڑے گا. تو ابھی تھوڑا سا وقفہ نہ گزرا تھا کہ اسی شان سے گھوڑ سوار اور آتا نظر آیا. تو یہ روکا, پوچھا سوار آپ کا نام کیا ہے؟ سوار نے چہرے سے نقاب الٹی, کہا انا حسن ابن علی ابن ابی طالب, میں علی کا بیٹا حسن ہوں, ابو طالب کا پوتا حسن ہے. تو انہوں نے کہا مولا بس ہمارا مدعا یہ ہے کہ ہم ہاتھ جوڑ دیجیے. بالکل اسی انداز میں جیسے مولا علی نے رضا رکھ کے سٹا کے کچھ پڑھا تھا, سٹا دیا, ہاتھ پرفیکٹ ہو گیا. اب ہاتھ ایسے ایسے دیکھا, کاہے کا شکریہ اور کاہے کا تھینکس, وہ دوڑا بھاگا. تو امام حسن نے گھوڑے سے یوں اٹھا کے کہا اے بھائی نسخہ نہیں پوچھے گا کیا پڑھا تھا میں نے؟ کہا معاف کیجئے گا بابا سے پوچھ کے تجربہ ہو گیا ہے, اب یقین. یہ اس کو کہتے ہیں یقین. تو دعا کے لیے جو دو تین باتیں بہت ضروری ہیں, ویسے بڑی لمبی فہرست ہے دعاؤں کے لیے. جو آدمی غیبت کرے گا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. جو آلات غنا سنے گا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. جو غنا کا شوقین ہوگا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. جو ظالم بادشاہ کا جاسوس ہوگا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. جو رشتہ داروں سے نفرت کرتا ہوگا, قاطع رشتہ دار ہوگا, اس کی دعا قبول نہیں. لمبی فہرست ہے 17-18 دعا کے قبولیت کے اسباب. مگر میرے سرکار دعا مانگنا بندگی کی شان ہے. دعا مانگنا مومن ہونے کی پہچان ہے. دعا مانگنا اللہ پر یقین ہونے کا, ایک بھروسہ ہونے کا ایک طریقہ. دعا مگر توجہ چاہ رہا ہوں, ہماری تمہید کی منزل تمام ہوئی. دعا قبول اس کی ہوگی جو اللہ کی راہ میں امر بالمعروف کرتا ہوگا. ایسا بھاری جملہ ہو گیا مگر آپ لوگوں کے لیے نہیں ہوا. امر بالمعروف, نیکیوں کی ہدایت کرنے والا. تو یہ کام بڑا آسان نہیں ہے. یہ کام اللہ نے معصوم سے لیے ہیں. ہر ایرا غیرہ امر بالمعروف کر نہیں سکتا, اس لیے کہ امر بالمعروف کے لیے ذرا سا معیار سماعت کو 2-3 منٹ کے لیے بڑھائیے. ہر امر بالمعروف کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. اسے کہتے ہیں شدت احساس, اور ایک کو کہتے ہیں جرأت اظہار. شدت احساس ہوگا امر بالمعروف ہوگا, جرأت اظہار ہوگا امر بالمعروف ہوگا. اور اگر
مزاج میں منافقت ہوگا کہ وہ کیا کہیں گے، وہ کیا کہیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ احساس ہے مگر شدت احساس نہیں ہے۔ دیکھ لیا کہ ایک آدمی غلط نماز پڑھ رہا ہے تو ایک تو بڑی جہالت ہے کہ بڑے مجمع میں اس کو ٹوک دیا، ہے بھائی تم غلط نماز پڑھ رہے ہو بھائی، تو الٹا امر بالمعروف کے پٹائی ہوگی، اس لیے کہ مومن کی توہین کرنا گناہ ہے۔ اس کو بڑے پیار سے سمجھا کے اور وہ بتا دینا ہے کہ یہ آپ کی غلطی ہے، لیکن چھوڑ دینا اب ہم سے کیا مطلب ہے بھائی، وہ جعفر آباد کو تھوڑی ہے، وہ تو عثمان پور کے ہیں، اللہ جانے۔ ارے بھائی وہ روزہ ٹائم سے پہلے کھول رہے تھے تو کہہ لیں ہماری انجمن کے تھوڑی ہیں، کیا بات کہہ دیا آپ نے، ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ انجمن والے کا نہ نوحہ کامیاب ہو نہ اعمال کامیاب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا مطلب پرست آدمی ہے کہ امر بالمعروف اس سے ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کے بعد جرأت اظہار نہیں ہے۔ ایک اور یہ امر بالمعروف کیوں ضروری ہے، ذرا سا 3-4 منٹ کے لیے میں نے معیار سماعت کو بڑھانے کے لیے کہا ہے، اس لیے کہ جو جاہل ہوں گے کہ ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے، جی نہیں، ہر کام اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اللہ کی طرف سے خیر ہے، شر شیطان کی طرف سے ہے یا اپنے بذات نفس کی طرف سے ہے۔ یہ بیچارے کچھ الٹی کھوپڑی کے وہابی ہیں جن کا کہنا ہے کہ وہ سب اللہ کی طرف سے، جھوٹ بھی اللہ کی طرف سے، سچ بھی اللہ کی طرف سے، نیکی بھی اللہ کی طرف سے، برائی بھی اللہ کی طرف سے، لہذا امام حسین کی عزاداری نہیں منانا چاہیے کہ وہ قتل بھی امام حسین کا۔ بے شمار لعنت ہو کتوں پر۔ تو جب سب اللہ کی طرف سے ہے، آپ ہی کا فتویٰ ہے، تو ہمارے ماتم پر بدعت کا کیوں فتویٰ ہے؟ وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ہمارے علم سے نکاح کیوں ٹوٹتا ہے؟ وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ جب ایک پتی نہیں ہل سکتی حکم خدا کے بغیر تو علم کیسے اٹھے گا بغیر حکم خدا کے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، ایک بات سنیے، ایک صلوات بر محمد اور آل محمد۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جہاں جہاں بھائی اندر ہے کچھ جگہ ادھر آ جائیے آپ لوگ، کچھ مومنین باہر کھڑے ہیں تو اگر آ جائیے تو 2-4-10 لوگوں کی جگہ تو اسے بن جائے گی۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ آئیے آگے تشریف لے، جگہ ہے۔ نعرہ حیدری، دیکھیے اصل میں ایسا ہے کہ وہ مومن جو کھڑے ہیں ان کو زیادہ زحمت ہوگی، جو بیٹھے ہیں ان کو تھوڑی اتنی زحمت ہوگی، جو پھیل کے بیٹھے ہیں وہ ذرا سمٹ کے بیٹھیں گے، بس اتنی ہی زحمت ہوگی۔ مگر دوسرے کے لیے اگر زحمت اٹھا دیں گے تو جو دوسرے کا خیال رکھتا ہے اللہ اس کا خیال رکھتا ہے۔ اور دعا کا سبجیکٹ بھی چل رہا ہے، شدت احساس اور جرأت اظہار۔ جب تک یہ نہیں ہے امر بالمعروف نہیں ہے، لیکن جو لوگ یہ بھروسہ کرتے ہیں کہ خیر و شر دونوں اللہ کی طرف سے، جھوٹ ہے۔ شر اللہ کی طرف سے ہے ہی نہیں۔ اب وہ کیوں نہیں ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ ایک نانبائی بنیے کی دکان ہے جہاں ہر سامان ضرورت کی ملتے ہیں۔ کیروسین آئل، مٹی کا تیل اب مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے، وہ نہیں رکھتا، تو اگر آپ چیخ چیخ کے بھی مر جائیے تو وہ جو اس کی دکان میں ہے ہی نہیں وہ بیچے گا کیسے؟ اب آپ اسے قیمت بتائیے، بھائی ہمارے پاس ہے ہی نہیں، ہم بیچتے ہی نہیں، ہم وہ مال رکھتے ہی نہیں، تو ہم کہاں سے دیں گے؟ تو آدمی دیتا وہی چیز ہے جو اس کے پاس ہو۔ کائنات میں ایک مصور ہے
جو تصویر بنا رہا ہے. انہوں نے کہا بھائی ذرا مسکراتی ہوئی انعام جعفری صاحب کی تصویر بنائیے. پورے مجمع میں آئے گا تو انہی کی بنے گی نا. انہوں نے قلم لیا, برش لیا اور وہ تختے لگا کر بنانا شروع کیا. اس کے بعد لال رنگ ہے, پیلا رنگ ہے, بلو ہے, اور وہ گرین ہے, اور فلاں ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, فلاں سب ہے, اور اس میں پنک کلر ہے ہی نہیں ڈبے میں. جب پوری تصویر بن گئی کہ ابھر کے آئی, کہنے ہاں بہت عمدہ ہے, کہنے مگر اس میں پنک کلر نہیں ہے. تو اس نے کہا ہمارے ڈبے میں پنک کلر ہے ہی نہیں, تو ہم بناتے کہاں سے؟ تو جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے. شر اس لیے اللہ کی طرف سے بندے کو نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ خیر محض ہے, وہاں شر ہے ہی نہیں, تو اس کی طرف سے آئے گا کہاں سے؟ شر تو پیدا کرتے ہیں ہم. اچھا اگر آپ اجازت دیجیے تو پہلے بچوں کو شر کے مفہوم سمجھا دوں تو آسانی ہوگی بعد میں. شر کیا ہے؟ شر کوئی پھیٹم پھیٹا لڑائی جھگڑا نہیں ہے. تبدیلی مقام کا نام شر ہے. مگر مجبوری یہ ہے کہ ایک جملے سے تو آپ سمجھیں گے نہیں نا, سمجھانا پڑے گا. تبدیلی مقام کا نام شر ہے. جیسے اللہ نے دو عورت سے واسطہ دیا ہے. ایک عورت ہے وہ رشتے میں ماں کہلاتی ہے, اور ایک عورت ہے جو رشتے میں زوجہ کہلاتی ہے. زوجہ کے لیے اسلام نے واجب کیا ہے روٹی, لباس, مکان, اور جیسا اسٹینڈرڈ باپ کے گھر میں تھا ویسا آپ کو مینٹین کرنا ہے. یہ واجب ہے لڑکے پر جو بیاہ کے دلہن لایا ہے. جو باپ کے گھر میں اس کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ تھا اس سے ڈاؤن کیجئے گا تو غلط ہے, اپ کیجئے گا تو ثواب ہے, بڑھا دیجئے گا تو اچھا ہے. تو ایک عورت ہے جس کے لیے روٹی, کپڑا, مکان اور فیسلٹیز یہ واجب ہے, اور ایک عورت ہے جو پہلے والی ہے ماں ہے, اس کی اطاعت واجب ہے. وہ کہہ دے کہ ابھی باہر نہ جاؤ تو جانا حرام. عورت ماں ہے گھر میں, انہوں نے کہا بھائی ہم چلے مجلس, انہوں نے کہا بیٹا اس وقت تمہاری ضرورت ہے تم مجلس نہ جاؤ, تو آپ کو معلوم ہے مجلس میں جانا آپ کے لیے حرام ہو جائے گا, اس لیے کہ وہاں اطاعت واجب ہے نا. تو دو چیز آسانی سے سمجھا رہا ہوں. زوجہ کی کفالت واجب ہے, ماں کی اطاعت واجب ہے. ذرا سا اپنی طرف جھانکیے نہیں, میری طرف دیکھیے. کیا ابھی ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ اطاعت زوجہ کی جا رہی ہے, کفالت ماں کی جا رہی ہے. اماں کو 3,000 روپیہ مہینہ بھیج دیا, اب اماں سمجھے ادھر اٹھ بھی رہے ان کے حکم سے, کھڑے بھی ہو رہے ان کے حکم سے, جا بھی رہے ان کے حکم سے, آ بھی رہے ان کے حکم سے. تبدیلی مقام ہوا, شر ہو گئے. اللہ نے جہاں کفالت رکھی تھی وہاں تم نے اطاعت کر دی, اللہ نے جہاں اطاعت رکھی تھی تم نے کفالت کی, شر پیدا ہو گیا. تبدیلی مقام سے مقصد خلقت رک جاتا ہے. ایک بہترین گھڑی رولیکس, عجیب کیا بات ہے, رولیکس گھڑی جو سب سے معمولی دام کی ہے وہ 1.25 لاکھ کی ہے, معمولی. نئے صاحب پیسے کما کے لائے تھے اور انہوں نے شوق تھا ان کو, انہوں نے دبئی مارکیٹ میں لاکھوں روپے میں خرید لیا. دبئی میں چونکہ ٹیکس کم ہے تو وہاں مل گیا ان کو, لے کے آ گئے جلال پور. اور ماشاءاللہ پورے مجمع نے کہا کہ بھائی صاحب اللہ نے نوازا ہے تو اس نے رولیکس پہن لیا. سب ایک دوسرے جو برانڈ سے واقف ہے وہ تعریف کرنے لگے, اور جن کو برانڈ سے کوئی واقفیت ہی نہیں ہے رولیکس لگا لو یا رولیکس کا باپ لگا لو, کوئی سننے والے نہیں. ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب چونکہ لاکھ کی گھڑی تھی, ایک دن بڑے میاں کا جی چاہا کہ ہم اس کو کلین کر دیں, صاف کر دیں. تو انہوں نے کبھی گھڑی ساز کو دیکھا تھا پیچھے سے چمٹا لگا کے کھولتے ہوئے, تو ویسے ہی کچھ ان کے گھر میں بھی تھا, ہوتا ہے. انہوں نے کھول لیا.
کھول کے اس سے پکڑ پکڑ کے ایک ایک چیز نکالا, پھوک پھوک کے کاٹن سے صاف کر کے پھر اس میں لگا دیا. جتنا نکالا تھا پورا سامان اس میں ملا دیا, گھڑی بند ہو گئی. اب وہ چل کے نہیں دے رہی ہے. بہت پریشان ہوئے, ادھر سے آ گئے محلے کے ایک بزرگ, کیا ہوا بھائی؟ کہنے لگے یار مجھ سے کیا غلطی ہوئی, میں نے تو نے کہا کوئی سامان ادھر ادھر گر تو نہیں گیا؟ تو اس نے کہا میں سر پر قرآن رکھ کے کہتا ہوں جتنا نکالا تھا اتنا رکھ دیا. پھر بچ نہیں رہی ہے, نہ منٹ کا چل رہا ہے, نہ سیکنڈ کا چل رہا ہے, نہ گھنٹے کا چل رہا ہے. ہم تو مصیبت پڑ گئے. تو تیسرے بزرگ آئے, انہوں نے کہا تم سے نہیں ہوگا, تم نے کھولا ہی غلط, تم چلے جاؤ وہ جو گھڑی ساز ہیں, گھڑی بناتے ہیں, ان کے پاس چلے گئے. وہاں لے کے گئے, کہنے بھائی ایسا ایسا ہو گیا, اتنی قیمتی گھڑی تھی, آپ بچا لیجیے. انہوں نے کہا لائیے. کھولا, انہوں نے آنکھ میں ایک چھوٹا ڈبہ لگایا, ایک آنکھ بند کر لیا, کھولا, کھول کے دیکھا, ایک ایسے نکال کے سوئی یہاں لگا دی. کہنے چلنے لگا. کہنے کیا کیا, کیا بنایا آپ نے؟ بنایا نہیں تھا, بیلنس کا کانٹا آپ نے یہاں کے بجائے یہاں لگا دیا تھا. جگہ بدلا, مقصد خلقت رکا. میں بات پہنچا گیا آپ نے مومن, جگہ تبدیل ہوئی, مقصد خلقت رک گیا. جہاں جہاں جگہ میں تبدیلی پیدا ہوگی شر پیدا ہوگا. تو جب گھڑی کی ایک سوئی ادھر سے ادھر ہو جائے تو شر پیدا ہو جائے. جائے کہ اللہ کے رسول نے غدیر میں مولا دیا تھا, تم سقیفہ میں بنا لو خلیفہ. مقام بدلا, شر پیدا ہو گیا. صلوات بر محمد اور آل محمد. یہ تبدیلی مقام اللہ کے یہاں. اس کے لیے کیا چاہیے؟ جرأت اظہار اور شدت احساس. احساس ہو کہ ہم کیا ہیں, کیا جانتے ہیں, اور اس کے بعد اظہار ہو کہ جرأت ہو کہ حق کو حق بولے, باطل کو باطل بولے. دو بھائیوں کا بٹوارا تھا, ہم کو پتا ہے کہ یہ والا بھائی جو ہے وہ 3 فٹ زمین اس کی چانپ رہا ہے, مگر اب بولیں گے اس لیے نہیں کہ ان کے یہاں چائے وائے بھی پیتے ہیں, آنا جانا بھی ہے, فیملی ٹرم بھی ہے. اس کا مطلب حق کے معاملات میں جرأت اظہار نہیں ہے. جرأت اظہار نہیں ہے تو امر بالمعروف نہیں ہے, امر بالمعروف نہیں ہے تو قبولیت دعا کے سامان نہیں. بات پہنچ گئی؟ وہ جو ہم گھبرا جاتے ہیں ہماری دعا کو قبول نہیں ہوئی, اس پر اندر دیکھیے آپ, جرأت اظہار نہیں ہے, اس کا مطلب امر بالمعروف نہیں ہے. امر بالمعروف نہیں ہے تو اس کا مطلب دعا کے قبول ہونے کا زینہ ہی نہیں ہے. اظہار ہو تو کیسا؟ دیکھیں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہمارے 14 معصومین کی آپ تاریخ پڑھیے, اس میں بیشتر معصومین ہمارے قید میں رہے. ان کے قید میں رہنے سے بادشاہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اے بھائی یہ اپنے گھر میں رہے, یہ تو تیری بادشاہ روکنے نہیں آئے. نہیں, ان کو قید میں رکھنا اس لیے ضروری تھا کہ ہم دین میں جو الٹا سیدھا کریں گے یہ چپ رہیں گے نہیں, یہ بولیں گے. جب یہ بولیں گے تو ہماری حکومت گر جائے گی. مامون رشید چاندی کا لگن ہے, لگن سمجھتے ہیں جس میں آٹے واٹے گوندے جاتے ہیں, ہاں, اور ایک آدمی بڑا سا آفتابہ لوٹا لیے ہوئے وضو کا پانی ڈال رہا ہے. خلیفۃ المسلمین وضو فرما رہے ہیں. ہمارے اور آپ کے 7ویں امام, امام موسی کاظم علیہ السلام اسی بز میں تھے. مولانا نے فرمایا خلیفہ مسلمانوں کے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور وضو کرنے کا بھی سلیقہ معلوم نہیں ہے. کہ فرزند میں نے تو وضو, فرزند رسول میں نے تو وضو صحیح کر رہا ہوں, کوئی غلطی کی؟ کہ وہ پانی کون ڈال رہا ہے؟ کہ وہ ہمارا غلام ہے. کہ تجھے شریعت نہیں معلوم ہے؟ لا شریک کی عبادت میں غیر کو شریک نہیں کیا جاتا. ہائے ہائے میرے بھائی توجہ چاہیے. اب یہ شدت احساس اور جرأت اظہار ہے کسی میں؟ جس میں یہ ہوگا وہ امام کا غلام ہوگا. بھرا دربار ہے, حاکم شام
मुआविया इब्ने यजीद लानतुल्लाह अलैह, भरा दरबार। इमाम हसन मुज्तबा पहुंचे, इसको सुन ली। हम क्या बताएं, हम घड़ी की मिसाल दे रहे थे, हमारी घड़ी अब तेजी से चलने लगी, मगर इसको मैं यहाँ पर सुनाऊंगा इसलिए कि बड़े भाई लोग ये लिखते हैं कि सुलह किया था तो बैत कर लिया था, और बैत कर लिया था तो वजीफा पाते थे माहवार। इमाम हसन किससे? मुआविया से। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जो कायनात को सदका खिलाने आया हो वो भिखारियों से वजीफा लेगा? सोचने की बात है। जिसका दस्तरखान इतना आम है कि आज तक नस्लें पल रही हैं। बड़े खूबसूरत 4 मिसरे यहाँ पर याद आते हैं कि बाकी है दीन हक की निशानी हुसैन से, इस्लाम मुस्तफ़ा की जवानी हुसैन से, मखलूक किरदार को हर रोज दोस्तों खाना हसन से मिलता है, पानी हुसैन से। खाना हसन से मिलता है, तो ये मसले भी हल हो जाएंगे। हालांकि हम पढ़ रहे हैं जुर्रते इजहार के सिलसिले से, लेकिन वो मसला भी हल हो जाएगा। एक मर्तबा मुआविया ने इमाम हसन को तोहफा दिया था, ये तारीखी फैक्ट, लेकिन लिया था या क्या किया था आप रवायत मुकम्मल सुन लीजिए, 2-3 मिनट में पढ़ दूंगा। दावत दी इमाम हसन को कि कुछ सवालात आए हैं रोम की तरफ से, वो हमारे उलमा हल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप तशरीफ लाइए। इमाम आए और उन्होंने कहा हमने मीटिंग रखी है, उलमा को हम नवाजेंगे इनामात से। इमाम हसन आ गए, जब आने वाले हैं तो हाकिम शाम मुआविया तख्त से खड़ा हुआ, उसने कहा ये कुर्सी किस लिए रखी है? कि ये कुर्सी इस तख्त के सामने रखी गई है इसलिए कि फर्जंद रसूल आ रहे हैं इमाम हसन, उनके लिए। कहा हटाओ, जहाँ जगह मिलेगी वहाँ बैठेंगे, और जगह नहीं मिलेगी तो हमसे कुर्सी मांगेंगे तो हम देंगे। उसके बाद तख्त से उठा, आ गया दरवाजे पर, तो दरवाज़ा जो खुलता था ना तो फिर पर्दा लगा हुआ होता था, तो 2 गुलाम होते थे, आधा इधर से आधा उधर से पर्दा हटाता था, तो गेस्ट आते थे, जो मेहमान आते थे दारुल इमारा में, जो लोग आते थे, उनसे दोनों गुलाम से कहा कि जब जब कोई आए पर्दा हटाते रहना, जब अली का बेटा हसन आए तो तुम पर्दा ना हटाना, हाथ बांध के पीछे खड़े हो जाना। उन्होंने कहा ठीक। उसके बाद कहा ए अहले दरबार, खबरदार, हसन आए तो कोई इस्तकबाल में खड़ा न होगा, हम औलाद अली की तौहीन करना चाहते हैं बोला कि। लेकिन तू क्या तौहीन करेगा, अल्लाह ने जिसे इज्जत का ताज पहनाया हो। टाइम शुरू हो गया, वो उलमा को इनाम बांटने लगा। इमाम हसन आए तो किसी मोमिन की कोई ज़रूरत थी, इमाम हसन पूरा करने लगे, उसमें कोई 10-5 जो भी मिनट ताख़ीर हो गई। अब यहाँ पूरा दरबार सजा है, खड़े नहीं होना है, ताज़ीम के लिए नहीं करना है, कुर्सी नहीं देना है, और दरबान पर्दा नहीं हटाएगा। वो बिल्कुल जैसे ही हसन की सवारी आई दारुल इमारा के बाहर, मौला का एक कदम अभी जमीन पर सटने न पाया था, वो जो दरबान पर्दा हटाने वाले थे वो हाथ बांध के अलग हो गए। ऐसा बांधा कि आज भी खुलना नसीब न हुआ। जो लोग हमारे साथ हैं वो बांध कैसे खड़े हैं। जैसे हसन का कदम जमीन पे पड़ा, एक तूफान सा मौला हरकत पैदा हो गई, जमीन आसमान जैसे लग रहा है कि दहल गए। वो एक तेज हवा का झोंका आया, ऑटोमेटिकली दारुल इमारा का दरवाजा पर्दा हटा, नजफ का सवेरा शाम में दाखिल हो गया। नहीं हज़रत साहब तवज्जो तो दे, जुमले आपके हवाले। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, और मोहम्मद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सब का हाकिम हार गया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद।
زندہ باد ماشاء اللہ. مسجد مسجد بول مؤذن لہجہ اکبر زندہ باد نعرہ حیدری یا علی نعرہ سلوات. اللہم صلی خدا بند قدوس سلامت رکھے علی علی کہنے والوں کو. اچھا یہ آپ سے بھی گزارش ہے کہ علی علی کی عادت ڈالے رہیے, یہ اندھیری قبر میں بھی کام آنے والا ہے. نہیں کا منہ نہیں کھلتا یہی دے تو نہیں کچھ ہوتا. اور آج جو علی کے نام پر منہ نہیں کھولے گا قبر میں علی اس کی طرف سے نہیں بولے, اس لیے کہ یہ زبان ملی ہی ہے لسان اللہ کی مدح میں کھلنے کو. آپ کو معلوم ہے نا یہ ملی اللہ نے دی ہے زبان. علی علی کی عادت ڈالے رہی ہے. اب ذرا موڈ فریش کر دوں آپ کا, بہت دیر سے بیٹھے ہیں چپ. پولیس کی دوڑ تھی, 5 کلومیٹر دوڑنا تھا, تو اس میں پریکٹس ہوتی ہے نا, لوگ دوڑتے ہیں. تو ایک شیعہ لڑکا ایک غیر شیعہ دوست, یہ دونوں تھے. تو یہ شیعہ کی عادت تھی یا علی مدد یا علی مدد, ہر موقع یا علی مدد. موٹر سائیکل اسٹارٹ نہیں ہو رہی یا علی مدد, پھسلنے لگا یا علی مدد. تو دوسرا جو غیر شیعہ تھا اس نے کہا یار یہ بار بار یا علی تو کیا علی مدد کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی اگر کرتے نہ ہوتے تو ہم پکارتے نہ ہوتے. تو اس نے بھی کہا کہ چلو ٹھیک ہے. پولیس کی دوڑ میں دونوں دوڑے, شیعہ لڑکا بھی اور وہ بھی غیر شیعہ بھی. شیعہ والا پاس ہو گیا, غیر شیعہ فیل ہو گیا, جبکہ اس سے زیادہ تیز تھا یہ. تو انہوں نے کہا یار کیا ہوا؟ 6-7 دن کے بعد جب دونوں میں ملاقات تھی, انہوں نے کہا یار ہم کو پتہ چل گیا علی صرف شیعوں کی مدد کرتے ہیں. کہنے کیا ہوا بھائی, کیا ہوا علی شیعوں کی مدد کرتے ہیں؟ نہیں سمجھے ہم. انہوں نے کہا 5 کلومیٹر کی دوڑ میں بس یا علی یا علی یا علی یا علی کہہ کے دوڑ رہا تھا, تو کہلے فیل ہو گئے. تو علی نے مدد نہیں کی نا. اور تم نے, تو انہوں نے کہا ہم نے علی کا دوڑنے میں نام ہی نہیں لیا تھا ایک مرتبہ بھی. شیعہ بولا ہے تم نے علی کا نام نہیں لیا, کہنا تو پھر کیا نام لے کے دوڑ رہے؟ تو انہوں نے کہا یا عمر یا عمر یا عمر یا عمر, دوسرے خلیفہ کا نام لے کے دوڑ رہا تھا. کیا مطلب؟ کہا جن کا نام بھاگنے میں اسپیڈ پیدا کرے وہ لیا جاتا ہے, علی کا نام بھاگنے میں استعمال نہیں ہوتا. آپ خوب جانتے ہیں میں تبرع مناظرے کا ذاکر نہیں ہوں. مسلم شریف گواہ ہے, مستدرک الحاکم گواہ ہے, اور صحیح بخاری گواہ ہے کہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی میدان سے بڑی تیز بھاگے. تو بھاگنے کا تجربہ تھا, اس لیے بھاگنے میں ان کا نام کام آیا. علی ہر میدان میں سیسا پلائی ہوئی دیوار تھا, تو بھاگنے میں علی کا نام فائدہ دے گا ہی نہیں. علی علی کی عادت ڈالے رہیے. تو میں کیا آپ کی خدمت پیش کر رہا تھا, جو ہاتھ باندھے کھڑے تھے وہ ہاتھ باندھے رہے. تیز آندھی اٹھی, نجف کا سویرا شام میں داخل ہو گیا. سب سے پہلے جو تعظیم کے لیے کھڑا ہوا وہ معاویہ ابن ابو سفیان تھا. دیکھیے قیامت ہوگی. اب معاویہ کھڑا ہوا تو پورے درباری کھڑے ہو گئے. امام حسن نے سب کو اشارہ کیا بیٹھ جاؤ. اس کے بعد حاکم شام کرسی لاؤ, وہی اعلیٰ کرسی. امام حسن بیٹھے. اب اس کے بعد دیکھیے جرأت اظہار, کہتا ہے حاکم شام مولا حسن آپ اس لیے دیر سے آئے کہ میں بانٹتے 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 خزانہ خالی ہو جائے, اور جب آپ آئیں تو میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہ رہے. تو امام حسن نے کہا نہیں, ایک میرے بابا کا شیعہ تھا, اس کی ایک ضرورت تھی, میں اس کو پورا کرنے کے لیے رک گیا. میں تیرے خزانے کے کم ہونے کی نیت سے نہیں رکا. ہم کو معلوم ہے کہ حرام کا خزانہ اتنا جلدی ختم نہیں ہوتا. بڑے دربار میں صلوات بر محمد اور آل محمد.
طرف متوجہ رہیں. وہ کچھ اگر آ گئے یا اٹھ گئے, کسی کو ضرورت ہوتی ہے تو کوئی ایمرجنسی آ جائے, کچھ کیڑے مکوڑے آ جائیں, کچھ ہو جائے تو ادھر آپ مڑ مڑ کے دیکھتے رہیے گا. تو پھر ہماری مجلس کو پھر واپس لانے میں 2-5 منٹ لگ جائے گا, ٹائم ہمارے پاس کم ہے. سب سے پہلے احترام کے لیے کھڑا ہوا حاکم شام, پورا مجمع کھڑا ہوا, خود کرسی پیش کی, کہنے لگا ہمارا خزانہ کم ہونے والا نہیں ہے. تو مولا نے فرمایا کہ ہم کب کہہ رہے ہیں حرام کا خزانہ کا نہیں, ہمارا خزانہ اس لیے کم نہیں ہوگا, انا یبنۃ الہندا, میں ہندا کا بیٹا ہوں. تو حسن کے لیے فوراً جواب تھا کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. نوجوان بھائیوں, عقل سیکھیں معصوم امام سے. امام حسن نے نہیں کہا کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. امام حسن نے کہا حرام کا خزانہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوتا. بات آئی گئی, سوالات رکھے گئے, امام حسن نے سب کے جوابات دیے. اس کے بعد اس نے تالی بجائی, غلام آئے, 20-21 بڑی بڑی سینیاں, بڑے بڑے ٹرے, ہیرے زمرد جواہرات موتی سے بھرے ہوئے. مولا حسن فرزند رسول, یہ تحفہ ہے, قبول کیجئے. تاریخ جو یہیں تک پڑھے گا وہ سمجھے گا حسن نے لیا. آگے کی مکمل تاریخ سنیے. مجھے جرت احساس, جرت اظہار اور شدت احساس بتانا ہے. پیش کیا حسن نے, نہ یس کہا نہ نو, نہ ہاں نہ نہیں. لیکن جب امام کرسی پر بیٹھے تھے نا, تو ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام کا پاؤں کا جوتا ایک نکل گیا, اور پاؤں کے اوپر پاؤں 1 منٹ کے لیے رکھ لیا تھا. جب کھڑے ہوئے تو وہ جوتا کرسی کے نیچے چلا گیا. امام حسن نے ایسے دیکھنا چاہا کہ جوتی کہاں ہے, کہ معاویہ کا غلام تھا وہاں پر کھڑا ہوا, بڑی تیزی سے آیا, اس نے جھک کے جوتا نکالا, حسن کو پہنا دیا. جیسے اس نے جوتی پہنا دی امام حسن کو, امام حسن نے اس کے پشت پہ ہاتھ رکھا, کہا بھائی تو شریف النفس معلوم ہوتا ہے, تو نے مجھے نالین پہنا دی, یہ جتنے مال ہے یہ سب میں نے تجھی کو دیا. اب لوگ دانت پہ انگلی کاٹنے لگے, ارے کروڑوں کی ملکیت ہے, بادشاہ اور شہزادے کا انعام ہے, یہ حسن ایک جوتی سیدھی کرنے والے غلام کو پہنا رہے ہیں, یا حسن یہ کیا کر رہے ہیں. معاویہ نے کہا. اب حسن کھڑے ہوئے, داہنا ہاتھ اٹھایا, کلیجے میں مارا, کہا یا ابنۃ الفاطمۃ الزہرا. اب کہا میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. موقع دیکھ لیا, میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. کھڑے ہوئے, حسن تو چلے گئے, مگر ادھر دانت کو دانت پر پورا گراف گھٹ گیا, اس لیے کہ یہاں جرت اظہار بھی ہے, شدت احساس بھی ہے. امر بالمعروف کرنے میں ڈرے نہیں حسن. بادشاہ ہے, ہر بات بات پر گردن مار دینا ہے. کوئی موت دے سکتا ہے, دولت حق چھین نہیں سکتا. اب حاکم شام بگڑا مجمع پر, جب میں نے منع کیا تھا بھائی یہ جملہ اندر سے باہر تک والے مومنین تک پہنچائے, بے پناہ تاحت نگاہ لوگ کھڑے ہیں ادھر بھی ادھر بھی, میرا یہ جملہ ان تک بھی پہنچائے. کہا جب میں نے منع کیا تھا کہ حسن کے استقبال میں کھڑے نہ ہونا, تو تم لوگ کیوں کھڑے ہوئے. تو 2 وزیر کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا عالم پناہ آپ کھڑے ہو گئے تھے, سب سے پہلے تو ہم کھڑے ہو گئے. کہا ہماری تو مجبوری تھی. تو انہوں نے کہا ہماری مجبوری یہ تھی کہ آپ کھڑے ہو گئے تھے, آپ کی کیا مجبوری تھی, آپ کی کیا مجبوری تھی. جملے سنیے گا. کہا ہماری مجبوری یہ تھی کہ جیسے حسن آئے ہم تو جم کے بیٹھے تھے کہ اٹھیں گے نہیں, کان میں ایک دیو نے آ کے کہا بیٹا سیدھے سے کھڑا ہو جا, ورنہ بڑے مجمع میں اصلی باپ کا نام بتا دوں گا. آئے میرے بھائی, سیدھے سے کھڑا ہو جا. معصوم کے قاتل کی جو خوبی تھی وہ حاکم شام میں تھی. صلوات پر محمد اور آل محمد. اچھا, اب یہ ہے دعا. اسی طرح ایک چیز ہے لفظ بد دعا.
تو جیسے دعا قبول ہوگی امر بالمعروف والے کی، ویسے ہی بد دعا بھی قبول ہوتی ہے امر بالمعروف کی. اسی لیے کہتے ہیں معصوم کی بد دعا رد نہیں ہوتی، اس لیے کہ معصوم غلطی نہیں کرتا ہے، وہ امر بالمعروف کے راستے پر ہوتا ہے. اور رسول اللہ نے بھی بد دعا کی ہے، رحمت للعالمین، انہوں نے بد دعا کی ہے. مولائے کائنات انہوں نے بد دعا کی ہے. ہم مجلس کو بہت طولانی نہیں کھینچنا چاہتے، ایک اشارے دے دوں تاکہ پورا مجمع سمجھ جائے. جب غدیر میں من کنت مولا و فہذا علی مولا کہہ دیا تو اس کے بعد رسول اللہ نے دعا بد دعا ایک ساتھ شروع کی. اللہم وعلمن وعلا یہ دعا ہے، وآدمن آدا یہ بد دعا ہے، وانصر من نصرہ یہ دعا ہے، وخذل من خذلا یہ بد دعا ہے. اللہم غالمن والا یا اللہ اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، دعا ہے. اس کو دشمن رکھ تو جو علی کو دشمن رکھے. یا اللہ اس کو عزت دے جو علی کو عزت دے، اس کو رسوا کر جو علی کو رسوا سمجھے. تو دو دھاری تلوار چلائی، دعا بھی بد دعا بھی. دامت الثاقبہ کتاب کا نام، اس میں مولا علی کی بد دعا سنیے. ایک موقع پر زبیر بن العوام اور بھی کچھ صحابہ حق کے خلافت پر بحث ہوئی، تو یہ 7-8 سب عشرہ مبشرہ والے صحابہ بیٹھے، علی بیچ میں کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا ٹھہرو. جب رسول اللہ نے غدیر میں ہاتھوں پر اٹھا کے مولا بنا کے تم کو اطاعت کا حکم دیا تھا تو تم موجود تھے وہاں؟ تو مولا نے اشارہ کیا کہ اس بزم کا سب سے بوڑھا صحابی تو ہے، انس کی طرف تو گواہی دے. تو انس کہتا ہے کہ یا علی ایسا کچھ ہوا تو تھا مگر ہم ایجڈ ہو گئے ہیں، سب بات یاد نہیں ہے. بس اتنا کہا تھا کہ علی کے دل پہ چوٹ لگی، ہاتھ اٹھایا کہ پروردگارا اگر یہ بڑھاپے کے سبب بھول گیا ہے تو تو معاف کر دے، میں نے بھی معاف کیا. اور اگر یہ منافقت میں چھپا رہا ہے تو اس کو مرنے سے پہلے اندھا کر دے. کیا بات ہے! اور اس کو سفید داغ سے شناخت دے دے. ابھی دستے دعا گرنے نہ پائی تھی کہ انس ایسے ایسے کرنے لگا. ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ اندھا ہو گیا. کھجایا یہاں پر سفید داغ شروع ہوا تو بد دعا معصوم نے بھی کی. شیعہ سنی دونوں کی روایت ہے. مولائے کائنات قنوت میں، صبح کی نماز کی قنوت میں دعائے نازلہ پڑھتے تھے. قنوت نازلہ اس کو کہتے ہیں جس میں معاویہ اور عمر عاص اور اس کے شیعہ کا نام لے کے علی لعنت پڑھتے تھے. یا اللہ لعنت ہو معاویہ پر، اس کے شیعوں پر، عمر عاص پر اور اس کے شیعوں پر. تو بد دعا ہے. آگے بڑھیے. 5 بڑے رسول میں نمبر 1 کے رسول حضرت نوح علیہ السلام، انہوں نے بد دعا کی کہ نہیں؟ جی بولیے. لوط علیہ السلام، صالح علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ان لوگوں نے بد دعا کی. تو اسلام میں دعا بھی ہے بد دعا بھی ہے. ہم کو یہ کرنا ہے کہ دعا اللہ سے کرتے رہنا ہے، مومنین کی بد دعا سے بچتے رہنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک بات یہ بھی سن لیجئے، بد دعا کا یہ مطلب نہیں کہ ہاتھ اٹھا کے روضہ قاسم پر جا کے نام لے کے بد دعا کرے. نہیں، خاموشی کے بعد بھی اگر دل میں تکلیف پیدا ہوئی تو لہجہ نکلے نہ نکلے بد دعا ہو جاتی. جب نوح علیہ السلام کو باہر تو باہر بیٹی اور بیٹا اور زوجہ دونوں نے اذیت دی تو جناب نوح علیہ السلام نے بد دعا کر دی. تو اللہ نے بد دعا، نبی کی دعا قبول ہو گئی. تو پروردگارہ کیا ہوا؟ کہا ہم ایک طوفان اٹھائیں گے پانی کا، بس تم ایک کام کرو کہ کشتی بنا لو، باقی ہم ان سے نبٹ لیں گے. نوح علیہ السلام صبح کو اٹھے، جنگل میں آ گئے. یہ والا پیڑ کاٹو، یہ والی لکڑی ہوگی، وہ والا درخت ہوگا.
ابھی جج کر ہی رہے تھے کہ جبریل آ گئے، ایک نورانی تشت لال رنگ کے کپڑے سے ڈھکا ہوا، کہنے اللہ کے نبی یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ کہا وہ کشتی بنانے کا حکم ہوا ہے تو ہم پیڑ دیکھ رہے ہیں، کون کاٹے، کس کی کاٹے، کیسے کاٹے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ دوسرا آرڈر آ گیا، کیا؟ کہنے یہ لیجئے خرمے کے بیج ہیں، اللہ نے کہا ان کو آپ زمین میں بو دیجئے، جب پودا اگے گا تو آپ اس کو تراوٹ درخت بنائیے، جب یہ پورے طور پر تیار ہو جائے تو آپ کاٹیے گا نہیں، اللہ حکم دے گا تو کاٹیے گا۔ اتنا لمبا پروسیس۔ کھجور کا پیڑ آج کی تاریخ میں بھی کیلیفورنیا امریکہ کا ایک شہر ہے، وہاں عرب کے سارے کھجور پیدا کر رہے ہیں، وہاں بھی آج کی تاریخ میں بھی 35 سال سے پہلے کھجور نہیں پھلتا۔ اس زمانے میں کھجور 200 150 برس 100 برس کے بعد پھلتا تھا۔ میں اس کے لیے ایک روایت آپ کو سنا دوں، حدیث سنا دوں کہ سلمان فارسی ایک کھجور پودا لگا رہے تھے، ادھر سے حضرت عمر فاروق آ گئے، انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہوگا؟ کھجور روپ رہا ہوں۔ تو ہنسے کون؟ دوسرے خلیفہ۔ انہوں نے کہا سلمان کتنے سال کے ہو گئے ہو؟ کہا 350 برس کا ہوا ہوں۔ تو کہا بتاؤ کتنا دن زندہ رہو گے؟ کھجور 100 150 سال میں ہوگا تو یہ کھجور کا پھل کھا سکو گے؟ انہوں نے کہا نہیں کھا سکوں گا۔ تو کہا لگا کیوں رہے ہو؟ کیا جواب دیا لاجیکلی۔ انہوں نے کہا بہت سارے جو کھجور میں کھا رہا ہوں یہ میں نے پیڑ نہیں لگائے تھے، لگائے کسی نے تھے، کھا میں رہا ہوں، لگا میں رہا ہوں، کھائے گا کوئی۔ تو یہ کھجور کی مدت میچورٹی کی، اس کے لیے میں نے آپ کو ایک واقعہ روایت سنا دی۔ اب وہ کھجور دے رہا، اس پہ 18 دانے تھے، اور جناب نوح علیہ السلام نے ایک جگہ مٹی کا کلیجہ کوڑا اور اس کے بعد کھجور کو جگہ جگہ لگا دیا، پودا ہوگا۔ اب اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، پانی ڈال رہے ہیں، اس میں سے گھاس ایکسٹرا پتے وتے جو آ جاتے ہیں اس کو صاف کر رہے ہیں، روز کا یہی کام ہے۔ جناب نوح علیہ السلام دکھا رہے، کیوں؟ اس لیے کہ کشتی میں جو بیٹھے گا نجات اسی کو ملے گی، لہذا اب کشتی نجات کی بننے والی ہے، خاص اہتمام ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ اس سے پہلے جو جنگل کی لکڑی دیکھ رہے تھے نوح علیہ السلام، وہ پیڑ کس نے اگائے تھے؟ ہم نے؟ آپ نے؟ وہ بھی تو اللہ ہی کے تھے، لکڑی چاہیے ہے نا، کائنات تیری، دنیا تیری، پیڑ پودے نباتات کا خالق تو، کاٹ لینے دے، کہنا یہ یہی اگی ہے۔ بننی ہے کشتی نجات، اس میں ادھر کا میٹیریل بھی یوز نہیں ہونے دوں گا، جنت سے کھجور بھیجا اسپیشل، اس لیے کہ نجات میں ادھر والے کا کوئی میٹیریل یوز نہیں ہوگا۔ اب سمجھے؟ میں نہیں سمجھا پایا۔ اہل بیت کی مثال ہے کشتی نوح کی، لہذا ایک چادر میں رسول لے آئے کہ یہ کشتی نجات ہے، علی تم آ جاؤ، زہرا تم آ جاؤ، حسن تم آ جاؤ، حسین تم آ جاؤ، ایک زوجہائی کا تم نہ آنا، کشتی نجات میں نہ ادھر والا آ سکتا ہے نہ ادھر والی آ سکتی ہے، ادھر کا میٹیریل ہی یوز نہیں ہوگا کشتی۔ اب صاحب 160 برس کے بعد ایک روایت، بددعا نوح علیہ السلام کی قبول، ہولڈ پر رکھ دیا، قبول کر لیا، چھوڑ دیا۔ وہ پودا، پیڑ، درخت، پھر لکڑی کٹی، پھر سوکھا، پھر کاٹے گئے، پھر تختی بنائی گئی، اور اس کے بعد کشتی تیار۔ یہ بددعائے نوح ہے۔ اچھا جب کشتی تیار ہو گئی تو ایک واقعہ سن لیں آپ یہاں پر۔ نوح علیہ السلام کشتی میں اپنے سب لوگوں کو لے کے نکلے، باقی وہ طوفان جو اٹھا اسی زوجہ کے تنور سے جو روٹی بنا رہی تھی اٹھ گیا، پانی بڑھنے لگا، اب بیوی، بیٹا، اب اولاد ہے، چاہے جتنی ناکاری بھی ہو جائے باپ کو تو اولاد سے محبت ہوئے۔ نوح علیہ السلام نے آگے بڑھ کے کہا بیٹا آج کوئی عذاب سے بچے گا نہیں،
تو وہ سب جملہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ ہم پہاڑ پر چلے جائیں گے، کیا ہوگا کیا ہوگا۔ نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا آج کوئی بچا نہ پائے گا، آ جا کشتی میں، آ جا، توبہ کر لے، آ جا۔ نہ نہیں آؤں گا بیٹا، آ جا۔ اچھا یہ بتائیے، یہ جملہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا، یہ پہلی مرتبہ سننا ہے کہ اس سے پہلے بھی سنا ہے؟ پہلے سن چکے ہیں نا؟ یہ قرآن میں بھی واقعہ ہے، حدیث میں بھی ہے، تاریخ میں بھی ہے، بار 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 بیٹے کو بلانا ہے۔ ایک مرتبہ کبھی آپ نے سنا ڈوب بیوی بھی رہی ہے، بیوی کو کہا ہو تم بھی آ جاؤ۔ پڑھے لکھے حضرات میرے سامنے ہیں، کیا موڑ ہے مجلس کا، بیٹے کو بار بار بلا رہے ہیں، بیوی کو ایک بار نہ بلایا۔ کوئی مجمع میں کھڑا ہو جائے، اگر کبھی کوئی ضعیف روایت بھی سنی ہے مرسل تو بتا دے ہم کو۔ نہیں میرے اللہ، کہانی بعد میں شروع ہوگی، یہ بتا پہلا صاحب شریعت نبی ہے، کیا یہ شریعت نہیں بن جائے گی کہ بیٹا ڈوبے بیوی ڈوبے تو اولاد کو بلا لو، بیوی کو ڈوبتے رہنے دو؟ ایک مرتبہ دو مرتبہ بیوی کو ہی بلوا لے۔ اللہ نے کہا پورے گناہ کا معیار پہلے جانچ لو پھر عقل سے بات کرنا۔ سڑک کے کنارے بیٹھ کے گمراہ کرتی تھی عوام کو، بوڑھے ہو گئے ہیں، دماغ خراب ہو گیا ہے، تو یہ گمراہ کرتی تھی، بہکاتی تھی، اور اس نے ہی بیٹے کو بہکایا تھا۔ ہم نے آج مثال قائم کر دیا، بہکے ہوئے کو موقع دیا جائے گا، بہکانے والے کو موقع نہیں دیا جائے گا، چاہے مردانے میں پایا جائے چاہے زنانے میں پایا جائے۔ اب ہم آپ کو جمل عمل یاد نہیں کرائیں گے، اتنا ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ ہے نا میرے بھائی؟ اچھا اب لوط علیہ السلام کی بد دعا ہوئی، 40 سال کے بعد قبول ہوئی۔ جناب صالح علیہ السلام انہوں نے بد دعا کیا، کئی برس کے بعد ان کی بد دعا قبول ہوئی۔ یونس علیہ السلام ان کی بد دعا تقریباً 60 برس کے بعد قبول ہوئی، اور پھر ایک ہی منٹ میں واپس بھی ہو گئی، سب ہوا۔ لیکن ایک جگہ بد دعا اور دیکھی، آخری مرحلے میں مجلس پہنچ گئی، جب رسول اللہ نے کہا کہ جس کا میں مولا ہوں، میرے بعد یہ میرا علی اس کا مولا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ وہ ایک شخص تھا حارث بن نعمان فہری، تھا پکا مسلمان، حاجی، نمازی، صحابی۔ وہ کھڑا ہو کے کہنے لگا علی کی ولایت کا اعلان آپ نے اپنی طرف سے کیا یا اللہ کی طرف سے؟ تو رسول نے کہا میں تو بار بار کہہ چکا ہوں کہ میری زبان کھلتی نہیں ہے جب تک وحی نہ آ جائے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ پھر تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اس کے بعد اس نے بد دعا کر دی کہ پروردگارا اگر رسول اللہ نے اپنی طرف سے اعلان کیا ہے تو ان پر پتھر نازل کر عذاب کا، اور اگر اللہ کی طرف سے تو مجھ پر پتھر نازل کر عذاب کا۔ رحمت للعالمین کے سامنے بد دعا عذاب نہیں آتا، لیکن کیا ہوا واقعہ؟ ایک پتھر، ایک بڑا سا چٹان آسمان سے چلا اور اس نے حارث بن نعمان کو گرفت میں لے لیا، اور ایسا چکنا چور ہوا کہ جہاں ناس وہیں ستیہ ناس۔ میں نے کہا پروردگارا مجلس تو بعد میں پڑھوں گا، تو نے اپنے دشمن کو نوح کے معاملات میں 160 برس کا ہولڈ دیا، حضرت صالح کی بد دعا قبول ہوئی، تو نے اپنے دشمن کو 40 برس کا موقع دیا، کسی نبی کو 60 برس، کسی نبی کو 45 برس، لمبا لمبا وقفہ دے دے کے عذاب نازل کیا۔
یہ علی کے دشمن کو پیترا بدلنے کا بھی موقع نہیں دیا. ہائے ہائے جملے آپ کے حوالے. آواز قدرت آئے گی. ہاں میں نے اپنے دشمن کو بہت موقع دیا, علی کے دشمن کو موقع نہیں دوں گا. میں نے کہا میرے معبود وجہ کیا ہے؟ کہ میں اپنے دشمن کو موقع دوں گا کہ ان کی وجہ غلط صحیح مگر اس میں جان ہے کہ انہوں نے ہم کو کمال کرتے دیکھا نہیں آنکھوں سے. کیا سنا آپ نے؟ انہوں نے ہم کو دیکھا نہیں ہے. علی کے لیے کوئی ایکسکیوز قبول نہیں کروں گا اس لیے کہ علی کو آنکھوں سے دیکھا نہیں. سمجھا میرا محترم مجمع؟ اللہ کہہ رہا ہے بڑے ہم کو سورج بناتے نہ دیکھا, علی کو پلٹاتے تو دیکھا. ہم کو ستارہ بناتے نہ دیکھا, علی کو ڈیوڑی پر بلاتے تو دیکھا. تو جو دیکھ لے علی کے کمال اور نہ مانے اس کو موقع نہیں دیا جائے گا. بولو مولا کا نام, اللہ کا نام ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, نعرے حیدری, نعرے سلوات. اور ہمارے میرے سرکار دیکھیے وہی مسئلہ یہاں بھی آ گیا کہ شیعہ لوگ نعرہ تکبیر لگاتے ہیں تو دھیرے سے آواز نکلتی اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ. لیکن جب نعرہ حیدری لگتا تو سمجھ گئے یا علی. علی کے معاملات میں یہ چپ نہیں رہتے, یہ لوگ بڑھا دیتے ہیں. اس کا جواب یہیں پر ہے. اللہ کا دشمن ابرہہ آیا تھا ہاتھی لے کے, علی کا دشمن ولایت آیا تھا حارث بن نعمان بن کے. اللہ نے اپنے دشمن پر کنکری گرائی, حارث پر چٹان گرایا. ہم سے نہ کہنا علی کو بڑھا دیتے, اللہ سے کہو پتھر کا سائز گھٹا دے, ہم پڑھنا چھوڑ دیں گے. صلوات بر محمد اور آل محمد. بس میرے سرکار, اب یہ دعا بد دعا ایک طویل موضوع ہے, اس پر مشق کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ وہ دعا حضرت مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی سے لے کے آج تک سلسلہ پہنچے گا. کسی نے بس آپ تمام مومنین سے مومنات سے گزارش یہ ہے کہ یہ دنیا اب بہت لمبی جانے والی نہیں ہے, لہذا دامن اعمال کو پر کریں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ 1 منٹ کا وقفہ لے رہا ہوں. دیکھیے سفیانی لشکر کا آغاز ہو گیا. یزید کے نام سے وہ جو سفیانی ہوگا وہ ہمارے یہاں روایت میں ہے کہ وہ نسل یزید سے ہوگا, اور یزید کے نام سے اس نے اوتھ لی ہے, شپت. ابھی ایک جگہ حکومت ہو گئی, 3 جگہ حکومت اگر اور ہو جائے گی تو گویا سفیانی لشکر کی صداقت ہو جائے گی. مغرب میں شعلہ باری, پچھم میں آگ, وہ بھی دیکھ لیا. تو ایسا لگتا ہے کہ ظہور کی علامتیں بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہیں. لہذا آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ ایسے دور پرآشوب میں دل کو نرم رکھیں, زیادہ تر باوضو رہنے کی کوشش کریں, نماز کا خیال رکھیں, اپنے ماں باپ کی اطاعت کریں, اپنی زوجہ بہن بیٹی کا خیال رکھیں, سختی سے کسی سے پیش نہ آئیں, زبان سے کسی کے لیے بد زبانی بد کلامی نہ کریں. دیکھیے اگر نماز آپ نے ایک آدھ وقت کی چھوڑ دی ہے تو اللہ جانے آپ جانیے,
لیکن کسی کا مجمع میں دل دکھا دیا ہے تو اللہ تب تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ نہ دکھائے. تھوڑا سا صبر کیجئے گا, اپنی انا کو توڑ دیجئے. اس لیے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والا زمانہ ہم کو غیبت حضرت ولی عصر سے قریب کر دے گا. اس لیے کہ جہاں ظلم اس طرح سے عام ہو, پارا چنار, کوئٹہ, اور آپ دیکھ لیں کس طرح سے ظلم ہو رہا ہے. تو اور ابھی وہ دیکھا تو پوری دنیا کے دیکھ کے یہ سب علامتیں ہیں. یہ سب میں زبانی خطابت نہیں کر رہا ہوں, یہ سب روایتیں ہیں جی. تو ہم کو ایسا لگا تو زیادہ سے زیادہ ہم لوگ اعمال کو اپنے درست رکھیں, اور دعائے معرفت امام زمانہ, بڑی چھوٹی سی دعا ہے, وہ مفاتی میں بھی ہے اور عام جگہ پر ہمارے خیال سے غالباً وظائف الابرار میں بھی ہے, نہیں تو مفاتی میں تو ہے, چھوٹی سی دعا ہے, اس کو اکثر و بیشتر پڑھیں. اور دعائے فرض اللہم کل ولی کل, اس کی تکرار کرتے رہیں, یہ ضروری امر ہے. اور سب سے بہتر ہے کہ اخلاق اچھا کر لیں. آپ کو معلوم ہے نا کہ ہمارے امام زمانہ کی خصلت میں ایک خصلت یہ بھی ہے کہ ان کو بد اخلاق پسند نہیں ہے. جی میرے سرکار, اس لیے کہ آل محمد کی کہانی دوسری ہے, اہل بیت کا گھرانہ اس کا سلسلہ دوسرا ہے. آپ نے سنا ہوگا نا کہ فلاں بچہ بیمار ہے, مولانا صاحب ذرا تعویذ لکھ دیجئے. مولانا نے تعویذ لکھ دیا, کہاں باندھے گئے؟ بازو. ہمارے یہاں دستور ہے تعویذ باندھے جاتے ہیں حفاظت کے لیے. حضرت قاسم گواہ ہیں, آل محمد کے گھرانے میں تعویذ باندھی جاتی ہے شہادت کے لیے. چونکہ ہمارے یہاں ایک ہی دن تعزیت بھی ہے, تہنیت بھی ہے. ہمارے یہاں بازو میں جو تعویذ باندھی جاتی ہے حفاظت کے لیے, آل محمد کے یہاں تعویذ باندھی جاتی ہے حفاظت کے لیے نہیں, شہادت کے لیے. اچھا, میں 72 شہداء میں 71 میں اجازت دینے میں کسی کو اتنا تڑپنے کا موقع نہیں ملا جتنا یتیم حسن قاسم. میں کہوں گا مولا قاسم کو شہید ہونا ہے, محضر شہادت میں ان کا نام ہے, یہ اتنا کیوں تڑپ رہے ہیں قاسم, اجازت دے دیجئے. کہ جب تک بھائی کی تحریر تاریخ کے سامنے نہیں آئے گی ہم قاسم کو اجازت نہیں دیں گے. تحریر آ جائے تاکہ زمانہ جان لے روح حسن شامل کربلا. وہی ہوا کہ چوبے خیمہ سے ٹیک لگائے, جناب قاسم روتے روتے آنکھ لگ گئی. خواب میں حسن آئے, میرے لال کیوں گریا کر رہے ہو؟ کہا بابا اچھا ہوا آپ آ گئے, اب منہ مرنے کی اجازت نہیں دیتے. کہا بیٹا میں نے بازو پر تعویذ باندھتے وقت کچھ کہا تھا؟ کہا کہ جب سخت وقت آئے تو کھولنا. کہا بیٹا اب اس سے کس سخت وقت کے انتظار میں ہے, کھول تعویذ. آنکھ کھلی, تعویذ کو لیا, کھولا, اس میں نامہ تھا حسن کا, کربلا میں اپنے حسین پر جان دینا بیٹا. خوشی خوشی آئے, چہرہ لے کے حسین کی طرف خط دیا. حسین نے بھائی کی تحریر دیکھی, حسن یاد آ گئے. چچا بھتیجے گلے گلے مل کے بہت روئے. دیکھیے میں ایسے مرحوم کی مجلس پڑھ رہا ہوں, مجھے علم ہے کہیں موت ہو جائے, جنازہ میں آگے آگے, غسل میں آگے آگے, کفن میں آگے آگے, انجمن کے خدمات میں آگے آگے, آرگنائز کرنے. ایسے مومن جن کے یہ عمل قیامت تک زندہ رہیں گے, اس لیے کہ صاحب اخلاق ہونے کی دلیل ہے. ہر عزادار میں یہی خوبی پیدا ہونی چاہیے کہ آج اس مرد مومن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. لوگ جنازے سے گھبرا جاتے ہیں, یہ شخص جنازہ دیکھ کے گھبراتا نہیں تھا, دین کی خدمات میں قدم آگے بڑھا دیتا تھا. اور کیا میرے سرکار آپ نے
چچا اور بھتیجے روئے. امو جان اب تو بابا کی تحریر آ گئی. بازو پکڑ کے گھوڑے پر سوار کیا. جاؤ بیٹا. کہتے ہیں کہ امام حسن کا لال اتنا کمسن تھا کہ رکاب میں دونوں پاؤں ایک ساتھ نہیں آتے، تو کبھی بائیں کبھی دائیں، کوئی زیرہ نہیں تھی. جب میں نے بہت تحقیق کیا کہ جناب قاسم بغیر، آگے لوہے کی ایک چادر ہوتی ہے، زیرہ کے بغیر کوئی سپاہی نہیں جاتا، یہ کیوں گئے؟ تو جملہ بڑا دردناک ملا، چونکہ بچوں کے ناپ کی زیرہ بازار میں ملتی نہیں تھی. چلے بڑھ بڑھ کے حملہ کیا. تم میرے امو کو بے بس سمجھتے ہو؟ میں ہوں حسن کا لال، حسین کا بھتیجا، آؤ پہلے ہمارا مقابلہ کرو. ارزق شامی کے چاروں بیٹوں کو مارا، ارزق کو مارا، بڑھ بڑھ کے حملہ کرتے رہے جیسے بادل میں بجلی کوند جائے. وہ حملہ کے لوگ خیبر کی لڑائی یاد کرنے لگے کہ اسی عالم میں کیا ہوا میرے دوستو، کہ پیہم پاؤں کے رد و بدل میں علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں لکھا ہے حسن کے لال کے جوتے کا تسمہ ڈھیلا ہو گیا. ایک جگہ حسن نے میمنہ اور میسرے کے درمیان قاسم نے دیکھا کہ یہاں پر مجمع کا میں جھک کے جوتے کا تسمہ باندھ رہے تھے. عمر ابن ماد نام کے ظالم نے بڑا سا گرز لے کے جو پشت پر مارا، حسن کا لال توڑا کے زمین پر گرا، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی. اب شہزادہ اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا، ادھر حملہ ہو گیا. قاسم زندگی میں پامال ہونے لگے. واہ قاسمہ، حضرات سامعین، آخری جملہ جب حسین آئے ہیں تو عجیب و غریب جملہ تھا. قاسم اتنے ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکے تھے، حسین نے امامہ اتارا، پھیلا دیا. واہ قاسمہ، جنازے کا ٹکڑے جمع ہوئے، ایک گٹھڑی میں لے کے چلے. زینب نے پوچھا بھیا گٹھڑی میں کیا لائے ہو؟ کہا یہ میرے بھائی حسن کی نشانی قاسم ہے. زینب تڑپ گئی، آج تک میں نے کسی کا جنازہ اس عالم میں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بار الہ تیری عظمت و جلالت کا واسطہ ہے، جو ہم میں پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما. حالات حاضرہ میں ہم سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. میرے اللہ ہم سب کو نیک اور ایک بننے کی توفیق عطا فرما. پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، پرچم کفر کو سرنگو کر دے. اے میرے اللہ جہاں جہاں بھی مولا کے عزادار ہیں ان کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. بار الہ تمام علماء، خطبہ، شعراء اہل بیت، ذاکرین کرام، نوحہ خان، مدح خان، مرثیہ خان، سوز خان، ماتمدار، ایک ایک عزادار کی حفاظت فرما. تمام مراجع کرام کی حفاظت فرما، خصوصاً آغا سیستانی کو طول عمر عطا فرما. وارث کربلا، منتقی میں خون حسین، حضرت ولی عصر امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما. ہم سب کو امام کے آبان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ کی. اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللہ جو فاتحہ پڑھا پنجتن پاک چاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے صدقہ طفیل میں اس فاتحہ کا ثواب علی رضا مرحوم ابن یار محمد مرحوم کی روح پرفتوح کو بتصدق چاردہ معصومین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وجل لنا فرجهم مولانا صاحب القصر والسلام.